تو ہم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ پچھلی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے کریم اور قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا، اور قرآن کے اللہ کی طرف سے ہونے کے دلائل پیش کیے، اور فرمایا کہ جو قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، تو پھر وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ایسے لوگ، وہ جہنم جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایمان لاتے ہیں، جو مانتے ہیں، جو انکار نہیں کرتے، لیکن فرمایا کہ ان کے لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے۔ بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ تو نیک عمل کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور پھر انسان اللہ کے ہاں نعمتوں کا حقدار نہیں ٹھہرتا جب تک کہ وہ نیک عمل نہ کرے۔ نیک عمل ہوں گے تو پھر ایمان کے ساتھ، تب پھر ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، ورنہ ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں بشارت دے دیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں پھلوں سے رزق، تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی رزق دیا گیا۔ یعنی جنت میں انہیں جب بھی پھلوں کا رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ رزق تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا، ہم نے پہلے بھی یہی پھل کھائے تھے جنت میں۔ وَأُتُوا بِهِ متشابہ، اور وہ دیے جائیں گے ساتھ اس کے متشابہ، وہ یعنی متشابہ پھل ہوں گے، پہلے بھی انہوں نے اس طرح کے پھل کھائے ہوں گے، لیکن وہ ظاہراً دیکھنے میں متشابہ ہوں گے، یا ناموں میں متشابہ ہوں گے، ظاہر میں متشابہ ہوں گے، لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہوں گے۔ تو وہ کہیں گے یہ رزق تو، یہ نعمت تو ہمیں پہلے بھی ملی ہے، لیکن وہ حقیقت میں بہت مختلف ہوگی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ من قبل سے مراد دنیا ہے، کہ جنت میں انہیں ایسے پھل دیے جائیں گے جس طرح کے پھل انہوں نے دنیا میں بھی کھائے، تو وہ کہیں گے یہ پھل تو ہمیں دنیا میں بھی دیے گئے، تو حالانکہ وہ متشابہ ہوں گے اس کے جنت میں ظاہراً دیکھنے میں، لیکن وہ حقیقت میں جنت کے پھل کا اور دنیا کے پھل کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو من قبل سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، اور من قبل سے مراد جنت میں پہلے بھی یہ پھل دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا مراد لیں تو پھل اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور انسان یعنی چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کرے، تو جنت میں بھی اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا چاہے گا تو اس کو ایسے پھل دیے جائیں گے جو اس نے دنیا میں کھائے ہوں گے، کیونکہ اس کو اس کی طلب ہوگی، اس کو ان کے ذائقوں، ان کے بہترین ذائقوں کا اسے یاد ہوگا کہ دنیا میں یہ پھل کتنے مزے کے ہوتے تھے، تو وہ اس جیسے پھل جو اس نے دنیا میں دیکھے تھے یا کھائے تھے وہ اس کو ملیں گے ظاہراً دیکھنے میں یا نام میں، یا وہ منگوائے گا کہ یہ پھل جو انسان چاہے گا انسان کو وہ چیز مل جائے گی۔ تو وہ نام کے مطابق یا ظاہراً وہ پھل وہ اسی طرح کے ہوں گے، لیکن وہ بالکل چینج ہوں گے ذائقے میں اور اپنی حقیقت میں۔ یا جنت مراد ہے، جنت میں ہی ایک نعمت جب دوبارہ ملے گی، دوبارہ انسان جنتی تقاضا کرے گا تو ظاہراً دیکھنے میں پہلی نعمت کی طرح ہوگی، لیکن ہمیشہ اس کا ذائقہ ایک نیا ہی ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ تو پاکیزہ بیویوں سے مراد یعنی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر وہ پاک ہوں گی۔ دنیا میں جو جسمانی یا روحانی بیماریاں، مانوی بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں میں، وہ ان میں نہیں ہوں گی۔ دنیا میں واش روم وغیرہ جانے کی حاجت ہوتی ہے،
بولو براز کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح حیض اور اس قسم کی چیزیں، تو جنت میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی. یہ تو ظاہری چیزیں ہیں، تو ظاہری چیزوں میں بھی پاک ہوں گی اور مانوی طور پر بھی، یعنی جھوٹ سے اور برے اخلاق سے اور برے گمان سے اور غیبت وغیرہ اور ان چیزوں سے، تو ظاہراً باطناً ہر لحاظ سے وہ پاک ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو جنت کی نعمتیں اور پھر جنت کی نعمتوں کی ہمیشگی. تو اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، جو انکار نہیں کرتے. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ بیان کریں مثال. یضرب، یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا. عام طور پر اگر لفظ ضرب آئے، ضرب یضرب مارنا، لیکن اگر اس کے ساتھ قرآن کریم میں عربی زبان میں مثال کا لفظ آ جائے تو پھر اس سے مراد ہوتا ہے مثال بیان کرنا. اور اگر ضربہ کے ساتھ ارض کا لفظ آ جائے، ارض زمین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی زمین میں قدم مارنا، یعنی زمین میں سفر کرنا، زمین میں چلنا. تو یہاں ضربہ کے ساتھ مثلاً کا لفظ ہے، تو اس سے مراد مثال بیان کرنا ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرط مثال پیش کریں، یا مچھر سے اوپر کی چیز بھی. مچھر کی اوپر کی چیز سے کیا مراد ہے؟ یہاں مچھر کا ذکر سے مراد کسی چیز کا چھوٹا ہونا مراد ہے. تو جب اللہ تعالیٰ مچھر جیسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ نہیں شرماتے، تو جو چیز اس سے بھی اوپر ہے، اس سے بھی اوپر سے مراد جو چیز چھوٹا ہونے میں اس سے بھی اوپر ہے، یعنی جو اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز ہے. تو اللہ مچھر کی مثال پیش کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے، اور مچھر سے بھی کوئی چھوٹا ہونے میں کوئی اس سے بھی اوپر کی چیز ہو تو اللہ اس کی مثال پیش کرتے ہوئے بھی نہیں شرماتے. اس میں شرم کی کیا بات ہے اور کیا اعتراض کی بات ہے؟ اصل میں جنہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، انہوں نے الٹے سیدھے اعتراض کرنے ہوتے ہیں. تو چونکہ اب کفار قرآن کریم پر اعتراض کرتے تھے اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو وہ الٹے سیدھے اعتراض کرتے تھے. ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تو اتنے بڑے ہیں، اللہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اللہ تو آسمان و زمین کے رب ہیں، اللہ تو عرش کریم عرش عظیم کے رب ہیں. تو جو اللہ اتنا بڑا ہو تو وہ اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال پیش کریں. قرآن میں مچھر کا ذکر ہے، قرآن میں مکھی کا ذکر ہے، قرآن میں چونٹی کا ذکر ہے، قرآن میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے، قرآن میں مکڑی کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال پیش کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرم کی بات ہے ہی نہیں. شرم کی بات تو تب ہو جب کوئی غلط بات ہو، جب یہ غلط بات نہیں ہے، حق بات ہے. شرم کی بات تب ہو جب یہ کوئی ہلکی بات ہے، کہ جی ایک بڑی چیز کو پیدا کرنا تو بہت کمال کی بات ہے، تو ایک چھوٹی چیز کو پیدا کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے. نہیں، بڑی چیز کو پیدا کرنا بھی کمال کی بات ہے. ایک چیز حجم میں جتنی بڑی ہو جائے تو اس کو پیدا کرنا، آسمان زمین بہت بڑے ہیں، پہاڑ عرش، تو ان کو پیدا کرنا بہت کمال کی بات ہے. اللہ کی کبریائی اس سے ظاہر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چیز کو پیدا کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت کمال کی بات ہے. بڑی چیز کو پیدا کرنا، درمیانی چیز کو پیدا کرنا، چھوٹی چیز کو پیدا کرنا، یہ ہر ایک بات کمال کی بات ہے، کیونکہ تخلیق ہے، اور تخلیق وہ خالق ہی کر سکتا ہے، اور خالق ہونا بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی صفت ہے. تو وہ بڑی چیز کی تخلیق ہو تب بھی اور چھوٹی چیز کی تخلیق ہو تب بھی، بلکہ جس طرح بڑی سے بڑی چیزوں کی تخلیق یہ ایک بڑے کمال کی بات ہے، اسی طرح جب چیز چھوٹی اور بہت چھوٹی ہوتی جاتی ہے تو اس کی تخلیق بھی اتنی کمال کی بات ہے. آپ دیکھیے ہمارے ہاں آج کل نینو ٹیکنالوجی،
تو یہ بہت کمال کی ٹیکنالوجی اور بڑی یہ آج ترقی کی بنیاد سمجھی جاتی ہے اور ترقی کا اعلیٰ شاہکار سمجھی جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے ہم اسے دیکھتے ہیں آلات کے ذریعے، ہمیں وہ انسانی آنکھ سے چیزیں نظر بھی نہیں آتی ہم ان کو بڑا کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ایسی چیزوں کو بنانا، تو یہ بھی بہت کمال کی بات ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس طرح بڑی مخلوقات کو پیدا کرتے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی کمال قدرتیں ہیں، تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی، چونٹی کو بھی اللہ پیدا کریں اور چونٹی کے اندر بھی وہ سارے سسٹم موجود ہوں جو انسان کے اندر موجود ہیں، جو جانوروں کے اندر موجود ہیں، جو ہاتھی کے اندر یا اونٹ کے اندر موجود ہیں، تو وہ سسٹم چونٹی کے اندر بھی موجود ہوں، وہ سسٹم مچھر کے اندر بھی موجود ہوں۔ تو کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کے اندر بھی جو ہے وہ دل ہیں، آنکھیں ہیں، اور سانس لینے کا نظام ہے، ہضم کرنے کا نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سسٹم، وہ ایک چھوٹی چیز کے اندر بھی اللہ نے کتنے سسٹم رکھ دیے۔ بلکہ مچھر کے بارے میں تو عجیب و غریب تحقیقات ملتی ہیں، ان کی آنکھیں بھی ہماری آنکھوں سے زیادہ ہیں، شاید دل بھی ان کے زیادہ ہیں۔ کبھی انسان ان کے بارے میں تحقیق کرے، ریسرچ کرے، تو بہت عجیب و غریب باتیں، ایسی باتیں جو ہمارے سوچ و بچار میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، اور انسان پھران پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ کی عظیم قدرت تو یہ کون سی شرم کی بات ہوئی کہ جی اللہ چھوٹی چیز کی مثال پیش کریں؟ بھئی اگر آپ کہیں کہ یہ چھوٹی چیز ہے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، کمال کی بات نہیں تو پیدا کر کے دکھا دو، ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا اور ساری دنیا کے لوگوں کے معبود مل جائیں، جو لوگوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ سب مل کر مکھی نہیں بنا سکتے، وہ سب مل کر مچھر نہیں بنا سکتے، وہ سب مل کر چونٹی نہیں بنا سکتے تو اللہ نے جو سارے سسٹم رکھے ہیں بڑی سے بڑی مخلوق میں، جاندار مخلوق میں، تو چھوٹی سے چھوٹی مخلوق میں بھی وہ سارے سسٹم بلکہ ان سے زیادہ بہتر انداز میں موجود ہیں۔ اللہ کی عجیب کاریگری ہے تو اللہ کو کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی، اس میں کوئی شرم کی بات ہے ہی نہیں کہ اللہ شرمائے، کہ اللہ مچھر کی مثال پیش کریں یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی، جو چھوٹا ہونے میں مچھر سے بھی اوپر ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے مچھر سے چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، چونٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، مچھر، چونٹی وغیرہ، تو یہ چھوٹی ترین چیزیں، تو اس سے چھوٹی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جاندار چیزیں۔ تب تو معلوم نہیں تھا جب قرآن نازل ہوا، لیکن اب دیکھیے جراثیم، بیکٹیریا، اور پھر بیکٹیریا سے بھی چھوٹے جراثیم، وائرس وہ بھی موجود ہیں، وہ باقاعدہ بیکٹیریا کے اندر پرورش پاتے ہیں، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے، اور ان کو بھی اللہ نے پیدا کیے ہے، اور ان کے اندر اللہ کی عجیب قدرتیں، اللہ کی تخلیق کی عجیب کاریگری، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ان کو دیکھ کر اور ان میں ریسرچ کر کے اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی شان ہی نمایاں ہوتی ہے تو اللہ کیوں شرمائے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال پیش کرنے میں؟ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بڑی چیز کو پیدا کرنا کمال کی بات ہے، چھوٹی چیز کو پیدا کرنا کمال کی بات نہیں ہے، اصل میں تو یہ تو سوچنے کا انداز ہے اور دیکھنے کا زاویہ ہے۔ ایک بندہ اگر قرآن کریم کو ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا، اعتراض کی نظر سے دیکھے گا، تو وہ الٹے سیدھے اعتراض کرے گا، اور جو بندہ قرآن کریم کو حق تلاش کرنے کی نیت سے اور ہدایت پانے کی نیت سے اور غیر جانبدار ہو کر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم میں غور کرتا ہے، تو اس کو قرآن کریم میں بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ تو یہ تو اصل میں ایک انسان قرآن کو کس طرح پڑھتا ہے، جانبدار ہو کر پڑھتا ہے یا اعتراض کی عینک سے پڑھتا ہے؟ جو اعتراض کی عینک لگا کر پڑھے گا، اس کو اللہ معاف کرے قرآن کریم میں سینکڑوں غلطیاں نظر آ جائیں گی۔ وہ قرآن کریم کی غلطیاں نہیں ہیں، وہ اصل میں چونکہ اس نے اعتراض نکالنے ہیں، وہ صحیح بات کو بھی اعتراض بنا کر پیش کرے گا۔ اور جو بندہ قرآن کریم کو ہدایت کے نقطہ نظر سے پڑھے، سیکھنے کے لیے پڑھے، تدبر کی نیت سے پڑھے، تو اس کو قرآن کریم میں اللہ کی عجیب قدرتیں اور اس کو ہر آیت میں عظیم معجزات نظر آئیں گے۔
قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ معجزہ ہے، بہت بڑا. قرآن کریم جیسا معجزہ کوئی ہے ہی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جہاں تک ان لوگوں کا معاملہ ہے جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے ہے. جو ایمان لائے جو لوگ، وہ قرآن کریم کو تدبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھ کر جب وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں مکھی اور مچھر اور چونٹی اور مکڑی کی مثال میں بھی انہیں اللہ کی عظیم قدرت کار فرما نظر آتی ہیں. اور بالکل ایسا ہے. تو ایمان والے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. یہ حق ہے سے مراد کیا ہے؟ یہ مثال جو اللہ نے پیش کی ہے یہ بالکل حق مثال ہے، بڑی زبردست قسم کی مثال ہے، مچھر کی ہو، مکھی کی ہو. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، اللہ نے شرک کی مثال دی ہے مکڑی کے گھر سے. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں، اللہ کے علاوہ سہارے تلاش کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر، مکڑی جو گھر بنائے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. مشرکین کی مثال ایسے ہے، وہ غیر اللہ کے ایسے سہارے تلاش کرتے ہیں، وہ سہارے اتنے کمزور ہیں جیسے مکڑی کا گھر ہو. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب سے ہلکا گھر، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کے لوگ جان لیں. تو یہ اللہ نے یہاں مکڑی کے گھر کی مثال پیش کر کے اصل میں اللہ تعالیٰ نے شرک کی حقیقت کو واضح کیا ہے. اور اس طرح دیگر مثالیں، مکھی کی مثال ہے، شہد کی مکھی کی مثال ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثال بالکل برحق ہے، اور ان مثالوں سے بات مزید سمجھ آتی ہے، زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا پہلے، توحید کی سب سے بڑی دلیل تخلیق ہے، توحید ربوبیت، اللہ کا خالق ہونا. جو خالق ہے وہ رب ہونے کے، عبادت جس کی جائے اس کے لائق ہے. جو خالق نہیں ہے وہ عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کے علاوہ جنہیں بھی معبود بنایا جاتا ہے، اگر ان تمام باطل معبودوں کو اکٹھا کر لیا جائے، وہ سب مل کر ایک مکھی جیسی چھوٹی سی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور اللہ نے اس کو بہت بڑی مثال قرار دیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اے لوگوں، بڑی زبردست مثال پیش کی جا رہی ہے، اس کو ذرا غور سے سنو. وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سب اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے. مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کے سامنے پڑی چیز سے کوئی ذرہ لے جائے تو یہ سب باطل معبود مل کر، غیر اللہ، یہ سب معبود مل کر مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لا سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، یہ غیر اللہ سے حاجتیں مانگنے والا اور جن سے حاجتیں مانگی جا رہی ہیں غیر اللہ سے، دونوں ہی کمزور ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں مثالیں پیش کر کے، اور مثالوں سے بات کتنی واضح ہوتی ہے. ایمان والوں کو سمجھ آتی ہے بات، ذہن کھل جاتا ہے ان کا ان مثالوں کو سننے سے، ان مثالوں کو پڑھنے سے، تدبر کرنے سے. اللہ کی عظمت، اللہ کا جلال نمایاں ہوتا ہے. پکار اٹھتے ہیں کہ یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس سے مراد وہ مثال بھی ہو سکتی ہے قرآن کی، اور اس سے مراد پورا قرآن بھی ہو سکتا ہے. ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ مثال یا یہ پورا قرآن یہ حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے. اس کی ایک ایک بات برحق ہے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے، ایک ایک بات عادلانہ ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی ایک ایک بات مکمل ہو گئی سچائی کے اعتبار سے اور عدل کے اعتبار سے، حق ہونے کے اعتبار سے، با مقصد ہونے کے اعتبار سے. قرآن کریم میں ایک کلمہ بھی، ایک حرف بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، فضول نہیں ہے. ہر چیز حق ہے. ایمان والے اس بات کو جانتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا،
اور جہاں تک معاملہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فیقولون، تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مکھی کی مثال پیش کر دی، مچھر کی مثال پیش کر دی، چونٹی کی مثال پیش کر دی، کیا فائدہ ہے اس مثال کا؟ فائدہ تو بہت بڑا ہے، اصل میں آپ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے ایک ایک بات کی۔ تو کافر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے، کثیرن بہت لوگوں کو، ویہدی بہ کثیرا اور وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالی، بہ اس قرآن کے ذریعے، کثیرن بہت زیادہ لوگوں کو۔ تو اس مثال کے ذریعے یا اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ گمراہی کا ذکر پہلے کیا، اس سے پتہ لگتا ہے گمراہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ جی، قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور قرآن پڑھ کر بہت سارے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے ہیں، گمراہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ گمراہ کرتا کون ہے؟ اللہ۔ ہدایت دیتا کون ہے؟ اللہ۔ یعنی اس قرآن سے یا اس قرآن کی مثالوں سے بہت سے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، تھوڑے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اور یہ گمراہ کرنے والا اور ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر لوگوں کا کیا قصور ہے؟ یہ اس پہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ اصل میں اللہ بلا وجہ گمراہ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہے اور اللہ اس کو ہدایت حاصل کرنے نہ دیں اور اللہ اسے گمراہ کر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اللہ اسے ہی گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے۔ ایک بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے اور ہدایت ملنے کے حالات بڑے مشکل ہوں، ناممکن ہوں تقریباً ظاہری اعتبار سے، پھر بھی ہدایت مل کر رہتی ہے۔ یاد رکھیے، جو بندہ ہدایت حاصل کرنا چاہے گا سچے دل کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، غیر جانبدار ہو کر، تو اسے لازماً قرآن کریم پڑھ کر ہدایت ملے گی۔ کنہیں ہدایت نہیں ملتی، کنہیں گمراہی ملتی ہے، کنہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں؟ انہیں گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہی نہیں۔ قرآن سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اب اسی مثال کو سمجھ لیجئے کہ اب جو قرآن کریم کی حقانیت پر ایمان نہیں رکھتا، اس نے قرآن کریم پہ اعتراضات کرنے ہیں، تو وہ قریش نے اعتراض کیا، یہ کوئی اعتراض ہے کرنے والا؟ بالکل اعتراض نہیں ہے کرنے والا۔ اصل میں اس اعتراض کی وجہ، اصل میں وہ قرآن کو مانتے نہیں ہیں، وہ قرآن کا انکار کرنا چاہتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے وہ بلا وجہ اعتراض کرتا ہے، جیسے کفار نے یہاں بلا وجہ اعتراض کیا، تو گویا کہ پھر اللہ نے گمراہ کر دیا۔ جو اعتراض نہیں کرتا اسے ہدایت ملتی ہے، گویا کہ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ اس لیے ہدایت دیتا ہے اسے کہ وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسی جیسی مثال سورہ مدثر میں اور قرآن کریم میں اور کئی جگہوں پر اللہ نے سورہ مدثر میں فرمایا کہ ان کفار کو میں جہنم کی سزا دوں گا، وہ جہنم جس پر 19 فرشتے ہیں، علیہا 19، اور پھر وہاں بھی اللہ نے یہی بات فرمائی کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ جہنم پر 19 فرشتے مقرر ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ بات کفار کے لیے بڑی آزمائش کا باعث بن گئی۔ کفار کہتے ہیں 19 فرشتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ 20 کیوں نہیں ہیں؟ یہ 15 کیوں نہیں ہیں؟ یہ تھوڑے یا زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ وہاں بھی اللہ نے یہی فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ پچھلی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، بڑے بڑے۔ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، اللہ اپنی حکمتیں جانتے ہیں۔ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا وہ ان حکمتوں پر اعتراض کرتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، جاہل ہیں، لا علم ہے، تو وہ لا علمی کی بنا پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایمان والے، وہاں سورہ مدثر میں ہے، ایمان والے اور اہل کتاب، انہیں ان کا ایمان پڑتا ہے اس بات سے، اگر وہ سچے دل سے قرآن کو پڑھیں، کہ پچھلی کتابوں میں بھی 19 فرشتوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال جس نے نہیں ماننا اس نے ہر بات پہ اعتراض کرنا ہے، اور جس نے ماننا ہے اس کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہے۔
تو اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں مثالوں سے قرآن سے، اور اللہ ہدایت بھی دیتے ہیں. زیادہ لوگوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں، زیادہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ وہ قرآن کریم کو اس نیت سے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن کریم میں تدبر کریں، ہدایت حاصل کریں. تو زیادہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. جی مس آمنہ. جی آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے مس آمنہ. سر السلام علیکم. سر جو آپ نے بات بتائی ہے تو میں اس کو آپ کو کوئی انڈرسٹینڈ کرنے کے سوال حوالے ہے؟ سے نہیں، میں اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے بات بیان کی ہم اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ قرآن کو لے کر جس کی جس کی تو فرمایا کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس مثال سے یا اس قرآن سے بہت لوگوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہت لوگوں کو. اب اس سے سوال پیدا ہوتا ہے جب گمراہ اللہ کرتے ہیں تو پھر سزا کس بات کی؟ میں اس کا جواب دے چکا ہوں. اصل میں جب اللہ گمراہ کرتے ہیں تو اللہ بلا وجہ گمراہ نہیں کرتے. اللہ اسی گمراہ کرتے ہیں جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا نہیں ہے، جو قرآن کریم کو اعتراض کی نیت سے پڑھتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کفار ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، اورینٹلسٹ جو مستشرقین جو ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو بعض مستشرقین مسلمان بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے حقیقت تلاش کرنے کے لیے قرآن کریم پڑھا، ان کو ہدایت مل گئی. اور اکثر لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا اعتراضات تلاش کرنے کے لیے، عیب لگانے کے لیے، الٹے سیدھے اعتراض کرنے کے لیے. قرآن پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے ہیں اور اس سے صرف عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے ہزاروں اعتراضات کر دیے قرآن پر اور سیرت طیبہ پر، احادیث مبارکہ پر. تو یہ تو اصل میں آپ کے دیکھنے کا انداز ہے، آپ ایک چیز کو کس انداز سے دیکھتے ہیں. آپ خلوص نیت سے آپ غیر جانبدار ہو کر پڑھیں گے قرآن کو تو کبھی بھی گمراہی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہدایت ملے گی. لیکن شرط یہ ہے کوئی غیر جانبدار ہو کر پڑھے. لیکن جو غیر جانبدار ہو کر نہیں پڑھے گا تو وہ گمراہ ہوگا. تو اللہ گمراہ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو اور اللہ ہدایت دیتے ہیں بہت سے لوگوں کو. اور آگے اللہ واضح بھی کر رہے ہیں وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں وہ گمراہ کرتا یعنی اللہ بھی اس قرآن کے ذریعے إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر فاسق و فاجر لوگوں کو. جو فاسق و فاجر ہیں انہیں اللہ گمراہ کرتے ہیں، جو ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، سر جھکانے والے ہیں، انہیں اللہ کبھی بھی گمراہ نہیں کرتے. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ قرآن کریم کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے، قرآن کریم میں تدبر کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے، قرآن سے رہنمائی تلاش کرنے کے لیے قرآن کو پڑھے، پھر وہ گمراہ ہو جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن تو بہترین رستے کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی قرآن کو اس نیت سے پڑھے تو صحیح. تو کنہیں گمراہ کرتا ہے اللہ؟ اللہ اس قرآن کے ذریعے فاسق و فاجر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں اللہ نہیں گمراہ کرتے. فاسق و فاجر لوگ کون ہیں؟ اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے. آگے اللہ نے 3 صفات بیان کی ہیں جو فاسق و فاجر لوگوں کی صفات ہیں. ویسے فسق کہتے ہیں عربی زبان میں خروج کو، نکلنے کو. اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی بات نہ ماننا، یہ فسق ہے. الخروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، اللہ کی بات نہ ماننا. اور یہ اللہ کی اطاعت سے نکلنا یہ بڑے لیول کا بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کفر کہتے ہیں. ایک بندہ کہ میں اللہ کی بات مانتا ہی نہیں ہوں، وہ اللہ کا ہی انکار کر دے، قرآن کا ہی انکار کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دے. یہ بھی فسق ہے، یہ بڑا فسق ہے. اس اعتبار سے کافر بھی فاسق ہیں. اور ایک فسق ہوتا ہے چھوٹا فسق کہ ایک بندہ دعویٰ تو یہ کرے کہ میں اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، لیکن اور وہ دین پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن کئی جگہ پر وہ گناہ کر لے، وہ زیادہ پرواہ نہ کرے، اپنی مرضی کر لے. تو یہ بھی فسق و فجور ہے. ایک مسلمان بھی، یہ چھوٹا فسق و فجور ہے، ایک مسلمان بھی فاسق ہو سکتا ہے. یہاں فاسق سے مراد بڑا فسق ہے کفر والا یا چھوٹا فسق ہے؟ یہاں فاسق سے مراد بڑا فسق ہے، یعنی پورا ہی اللہ کی اطاعت سے نکل جانا.
اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو گمراہ نہیں کرتے. اللہ کسے گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ فاسقوں کو گمراہ کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائیں پورا. کون فاسق؟ میں نے کہا کہ یہاں بڑے فاسق مراد ہیں، یعنی کفار مراد ہیں. کفار کو ہی اللہ گمراہ کرتے ہیں، ایمان والوں کو اللہ نہیں گمراہ کرتے. جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن سے، اللہ کیسے اس کو گمراہ کریں؟ کیوں اللہ اسے گمراہ کریں؟ اللہ فاسق و فاجر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی کافر لوگوں کو، کیونکہ آگے ان کی صفات آ رہی ہیں. 3 صفات ہیں. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. یہ 3 صفات ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فاسق کہا ہے. ان فاسقوں کو اللہ گمراہ کرتے ہیں. کون ہے فاسق؟ وہ لوگ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پختہ ہونے کے بعد. پہلی صفت. دوسری صفت کیا ہے ان فاسق لوگوں کی؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے. جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں. دوسری صفت. تیسری صفت کیا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے. تو یہ 3 صفات جن میں ہوں، ایسے بڑے بڑے کفار کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، جن میں یہ صفاتوں بطور خاص. پہلی صفت کیا ہے؟ جو توڑ دیتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑنا، اس سے کیا مراد ہے؟ وعدہ الست بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے. اللہ نے ہم سب کی روحوں کو نکالا عالم ارواح میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ بنایا. اللہ نے ہم سے عہد لیا، جس کا ذکر سورہ اعراف میں موجود ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. جب وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب آپ کے رب نے آدم کی اولاد سے ان کی اولاد نکال لی ان کی پشتوں سے، اور اللہ نے انہیں گواہ بنایا، اور اللہ نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، ان سب نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہیں. اور اللہ نے یہ عہد اس لیے لیا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑ دینے سے مراد وہ جو اللہ نے توحید کا عہد لیا ہے تمام انسانوں سے، تمام بنی آدم سے، تو جو اس توحید کے عہد کو توڑ کر شرک کرتے ہیں، تو ایسے فاسق و فاجر لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں ایک تفسیر کے مطابق. تو اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑنے سے مراد توحید کا عہد ہے، عہد الست. جو بندہ توحید پر نہیں رہتا، جو مشرک ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر ایسے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ قرآن کو اعتراض کرنے کے لیے، کیڑے نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. قرآن پڑھ کر بھی وہ گمراہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ قرآن سے عیب نکالتے ہیں. ایسے لوگ قرآن سے ہدایت نہیں حاصل کر پاتے. وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد. اور کیا مراد ہو سکتا ہے اللہ کے عہد کو اس کے پختہ ہونے کے بعد توڑنا؟ سر جو عام طور پر بھی عہد کیا جاتا ہے وہ بھی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو عہد ہے. اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی کتاب اپنی نازل فرماتے ہیں، تو جس قوم میں اللہ نبی مبعوث فرمائیں، جس قوم پر اللہ اپنی وحی، اپنی کتاب نازل فرمائیں، تو وہ قوم آٹومیٹک اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جاتی ہے. وہ کیا عہد ہے؟ وہ عہد یہ ہے کہ میں تم میں اپنا نبی مبعوث کر رہا ہوں، میں تم پر اپنی کتاب، اپنی وحی بھیج رہا ہوں، تم نے اس نبی کو اللہ کا نبی تسلیم کرنا ہے، اور اس کی ہر بات کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے. تم نے اللہ کی اس وحی کو، اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی وحی ماننا ہے، اور تم نے سمعنا واطعنا کہنا ہے. جس قوم میں اللہ نبی بھیجیں، جس قوم پر اللہ کتاب اتاریں، تو وہ قوم اللہ کے ساتھ ایک
مضبوط عہد میں بندھ جاتی ہے۔ نبی آنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی آنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس نبی کی اطاعت ہو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ایک ہی مقصد تھا اس رسول کو بھیجنے کا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ جس قوم پر نبی آئے تو وہ قوم نبی کی اطاعت کرے۔ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ نبی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اللہ کی طرف اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، تو اللہ کے حکم سے نبی کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے قوم پر۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نبی، جو نبی بھی ہم نے بھیجا اس مقصد کے لیے بھیجا۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا الا مگر لیطاع باذن اللہ، تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت ہو۔ تو نبی کے آنے سے نبی کی اطاعت فرض ہو جاتی ہے، اور نبی پھر اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی سناتا ہے۔ تو دین اسلام جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے اوامر و نواہی جو اللہ نے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچائے، جو اللہ نے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لیے نہیں تھے، آپ کی جس میں پہلے بات ہو چکی ہے شاید اسی کلاس میں، کہ آپ کی نبوت اور رسالت اپنے دور کے تمام لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے تھی۔ تو ہم سب لوگ اس عہد میں بندھے ہوئے ہیں، ہم سب اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، گویا کہ جب اللہ نے ہمیں نبی بھیجا ہے تو گویا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ تم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پچھلے انبیاء پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پچھلے انبیاء پر ایمان لانا بھی ہے، تو پھر ہم اس عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور اگر ہم نبی پر اترنے والی وحی کو نہیں مانیں گے تو گویا کہ ہم اس عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سورہ حدید آیت نمبر 8، اللہ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں پکارتا ہے کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ لَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور وہ تم سے ایک پختہ وعدہ لے چکا ہے۔ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو نبی کے آنے سے ایک پختہ وعدہ آٹومیٹک اللہ میں اور ان لوگوں میں ایک عہد قائم ہو جاتا ہے، نبی میں اور ان لوگوں میں ایک عہد قائم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی آیا اب ہماری مرضی یا مانے یا نہ مانے، نہیں، ہم بندھ جاتے ہیں اس عہد میں آٹومیٹک۔ ہاں جو مان لیتا ہے تو وہ ایمان والا ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتا کئی دفعہ اللہ فوری سزا نہیں دیتے دنیا کے اندر، دنیا میں اللہ آزمائش کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جو بندہ نہیں مانتا تو اس کو دنیا میں بھی اس کی سزا مل کے رہتی ہے، اور پھر آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو نبی کے آنے سے، وحی کے آنے سے لوگ اللہ کے ساتھ ایک عہد میں بندھ جاتے ہیں، تو اس عہد کو پورا کرنا ضروری ہے۔ جو اس عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نبیوں سے بھی سوال کریں گے اور ہم سے بھی، امت سے بھی سوال کریں گے۔ نبیوں سے کیا سوال کریں گے کہ نبیوں سے اللہ یہ سوال کریں گے میں نے تمہیں ایک اپنا میسج دیا تھا، تم پہ وحی کی تھی، تم نے وحی آگے پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ نبی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے وحی پہنچا دی۔ تو نبیوں کی ذمہ داری ہے، اللہ نے نبیوں کی ذمہ داری لگائی ہے، جو کچھ ان پر نازل ہوا نبیوں نے آگے پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اور قوم کی ذمہ داری کیا ہے؟ قوم کی ذمہ داری یہ ہے وہ نبی کو مانے، نبی پر اترنے والی وحی کو مانے، اللہ کے اوامر و نواہی کو ان کے سامنے سر جھکا دے، اور نبی کو اللہ کا نمائندہ سمجھ کر نبی کی بات کو اللہ کی بات سمجھے۔ اور اللہ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ تم نے نبی کی بات مانی کہ نہیں مانی، تم نے نبی کو نبی تسلیم کیا کہ نہیں کیا، نبی پر اترنے والی وحی کو مانا کہ نہیں مانا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے قیامت کے دن، اور ہم جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان سے بھی سوال کریں گے،
کیونکہ وعدے میں ہم بندے ہوئے ہیں. تو اللہ کے عہد کو توڑنا یعنی دین پر عمل نہ کرنا. اللہ نے ایک حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ دینے کا، جو بھی اللہ کے اوامر ہیں ان کو نہ ماننا. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان سے نہ رکنا. تو یہ اللہ کے عہد کو توڑنا ہے. جو بھی اللہ کے عہد کو توڑتا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ گمراہ کر دیتے ہیں. تیسری تفسیر الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ سے مراد ہم عام اپنے معاملات میں عہد کرتے ہیں اور حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر، اللہ کا نام لے کر ایک عہد کیا جاتا ہے، اس عہد کو مضبوط کیا جاتا ہے وعدے کر کے. تو اس عہد کو توڑنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک عہد ہم کریں اور ہم باقاعدہ کہیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کو گواہ بنائیں کہ اللہ گواہ ہے کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے. واللہ علی ما نقول وکیل. ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. اللہ کو گواہ بنا کر ایک انسان دوسرے انسان سے عہد کرتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا. ہم ایگریمنٹ کرتے ہیں پارٹنرشپ کا، ہم آپس میں کاروبار کریں گے، دھوکہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے خیر کریں گے. کوئی بھی معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کو پورا کرنا چاہیے. جو اس معاہدے کو پورا نہ کرے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے. ایک عہد کو مضبوط کر کے اللہ کا نام لے کر عہد کرنا اور پھر اس عہد کو توڑ دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ امانت کا خیال نہیں رکھتا تو وہ شخص مومن نہیں ہے، اور جو بندہ عہد کا دھیان نہیں رکھتا تو اس بندے کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس کی امانت نہیں اس کا ایمان نہیں، جس کا عہد نہیں اس کا دین نہیں. تو عہد کر کے اس کو اللہ کا نام لے کر مضبوط کر کے اس کو توڑنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی صفت ہے والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون. وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت رکھتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں ان کا. تو یہ تینوں معنی ہو سکتے ہیں. وعدہ الست بھی مراد ہو سکتی ہے، اللہ نے ہم میں نبی بھیجا، دین بھیجا، تو ہم اللہ کے اوامر و نواہی کے پابند ہیں دین کے. تو جو دین کے احکامات پر عمل نہ کرے وہ بھی گویا کہ اللہ کے عہد کو توڑ رہا ہے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جو آپ اس میں کوئی کانٹیکٹ کر کے، معاہدہ کر کے، میاں بیوی کے درمیان بھی ایک کانٹیکٹ ہے، اور اسی طرح کاروباری کانٹیکٹس ہوتے ہیں. تو جو یہ معاہدہ کرے اس کو مضبوط کرے اللہ کا نام لے کر، پھر اس کی پاسداری نہ کرے، تو یہ سب لوگ مراد ہو سکتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، اللہ ہدایت نہیں دیتے. دوسری صفت ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِأَن يُوصَلَ. وہ کاٹتے ہیں اسے جسے اللہ نے ملانے کا حکم دیا. اللہ نے کس چیز کو ملانے کا حکم دیا؟ اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا. رحم کو، جس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا وہ اسے کاٹتے ہیں، یعنی وہ نہیں ملاتے اسے. رحم کو ملانے سے کیا مراد ہے؟ صلہ رحمی سے کیا مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ اللہ نے جسے ملانے کا حکم دیا وہ اسے کاٹ رشتہ دیتے ہیں. داری کو جوڑتے ہیں. اللہ نے کسے ملانے کا حکم دیا؟ اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا، جس کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں. وہ صلہ رحمی نہیں کرتے، قطع رحمی کرتے ہیں. اور یاد رکھیں صلہ رحمی کرنے والا جنتی ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. حدیث مبارک ہے. قطع رحمی کیا چیز ہے یا صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ سر تعلقات اور رشتوں کو وقت جوڑنا. ختم ہو گیا ہے، میں خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں. صلہ رحمی سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے رشتہ دار اچھا سلوک کرے تو آپ جواب میں اچھا سلوک کریں. یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی. یہ عدلے کا بدلہ ہوتا ہے، یہ احسان کا جواب احسان سے دینا ہوتا ہے. صلہ رحمی ہوتی کوئی اچھا سلوک نہ کرے تو اسے اچھا سلوک کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافئ. عدلے کا بدلہ دینے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے. آپ نے فرمایا اصل صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ کہ کوئی آپ سے زیادتی کرے تو آپ اس سے صلہ رحمی کریں، کوئی آپ سے توڑے آپ اسے جوڑیں، کوئی آپ پہ ظلم کرے آپ اسے معاف کریں. یہ ہے صلہ رحمی. اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی فلاں نے اچھا سلوک کیا تو ہم اچھا سلوک کریں گے، فلاں ہم سے برا معاملہ رکھے گا ہم بھی برا معاملہ کریں گے. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہے. اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، اللہ نے رحم کو ملانے کا حکم دیا.
اور رحم سے مراد ہم رشتہ داری لیتے ہیں صرف، رحم سے مراد صرف رشتہ داری نہیں ہے، جتنی قریب ٹھیک ہے رحم سے مراد رحم کا تعلق ہے رشتہ داری کا، لیکن یہ رشتہ داری صرف جن کو ہم فرسٹ کزن کہتے ہیں، بہن بھائی، ماں باپ، بچے، میاں بیوی، اور پھر چچا تایا، پھپھو، خالہ، ماموں اور ان کی اولادیں، صرف یہ، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ اچھا سلوک نہ بھی کریں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ صلہ رحمی ہے۔ اور صرف یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتہ داری جتنی پھیلتی جائے، کہ فرسٹ کزن ہے تو زیادہ اہمیت ہے اس رشتہ داری کو پورا کرنے کی، سیکنڈ کزن ہو، تھرڈ کزن ہو، جیسے رشتہ داری پھیلتی جاتی ہے، اور یہ رشتہ داری پھیلتی جائے پھیلتی جائے پھیلتی جائے، ایک وقت آتا ہے کہ تمام انسان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، سیدنا آدم اور اماں حوا کی نسبت سے۔ سورہ نساء کے شروع میں اللہ نے اسی تعلق کو واضح کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک مرد اور ایک جان سے پیدا کیا، اور اس جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں، اور آدم سے اللہ نے ان کی بیوی اماں حوا کو پیدا کیا، اور پھر اللہ نے ان دونوں سے دنیا میں بہت سارے مرد عورتیں پھیلا دیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈر جاؤ اور رحم سے ڈر جاؤ۔ تو رشتہ داری صرف قریبی رشتہ داری نہیں ہوتی، جتنی قریبی رشتہ داری ہے اتنا زیادہ حق ہوتا ہے، سب سے زیادہ ماں باپ کا اولاد کا حق ہے، پھر بہن بھائی کا، پھر چچا پھوپھو خالہ ماموں ان کی اولاد وغیرہ کا، اور لیکن جو بندہ جتنا دور ہے اس کا بھی ایک حق ہے، ایک انسانیت کا حق بھی ہوتا ہے، تو ہر ایک کا حق ہے، تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، باقی جتنی رشتہ داری بڑھتی جاتی ہے تو یہ حق بڑھتا جاتا ہے، تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو ملانے کا حکم دیا ہے۔ تو جو اسے ملانے کی وجہ اسے کاٹتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ ہدایت نہیں دیتے، گمراہ کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے زمین میں فساد کرنا، اور فساد کی وضاحت میں منافقین ہم نے ذکر پڑھا تو وہاں فساد کی میں نے بات کی تھی، فساد میں ہر چیز آ جاتی ہے، تو زمین میں فساد کرتے ہیں، تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہ تین صفات بہت بری صفات ہیں، اور یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں دنیا اور آخرت میں، ایسے لوگوں کو اللہ گمراہ کر دیتے ہیں، ایسے لوگ قرآن سے بھی ہدایت نہیں پاتے، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔